بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ملک شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 جگہوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دیکھی تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت وصف کا ذکر پایا۔ اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا کہ اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ نہ تو اسے دیکھ اور نہ وہ تجھے دیکھے۔ یہودی کہنے لگا کہ تورات کی قسم مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی اور وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل پر منزل چلتا رہا۔ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کے حسن کو دیکھ کر سمجھا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے روئے اور کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں۔ یہودی بولا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو یہ واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی نے یہ سمجھ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہوں گے السلام علیکم یا محمد کا کلمہ کہا۔ صحابہ نے یہ سنا تو تمام صحابہ کرام میں ایک قوم مچ گیا اور سب آؤ بکا کرنے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے والے، تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہودی عالموں میں سے ہوں اور 80 سال سے تورات کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بڑی تفصیل سے کیا ہے اور میں اسی ذکر سے متاثر ہو کر آیا ہوں۔ اس نے مزید سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا اے اجنبی، شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 دن پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا کہ ہائے میرا غم، اے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں تجھے نہ جانتی اور جان ہی لیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑی ہوتی اور اگر یہ بھی ہو گیا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا کہ کیا تم میں سے کوئی ان کی اولاد ہے جو مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائے؟ حضرت علی علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ یہودی بولا کہ میں نے آپ کا نام بھی تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ زیادہ چھوٹے تھے۔ سر مبارک گول تھا، پیشانی کشادہ، آنکھوں کا رنگ خوب سیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز تھیں۔ ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھی۔ سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی۔ ہتھیلیوں پر گوشت تھا۔ قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے۔ بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مثلاً کونیاں اور گھٹنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے جو کچھ بتایا بالکل صحیح بتایا۔ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ پھر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا موجود ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہاں سلیمان، جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حبہ مبارک ذرا بھیج دیں۔
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی علیہ السلام کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی، میرے ابا کا حبا مبارک کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان فارسی نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ مبارک نکال کر لے آئے اور 7 جگہوں سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگا، پھر یہودی پکڑ کر سونے لگا اور کہتا تھا، وہ کیسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد ہے، یکتا ہے، کہ نہ تیرے نیاز مند ہے اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس قبر شریف کا میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کچھ انہوں نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ، اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہی گر کر جان دے دی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر دی تو اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر غمزدہ ہو گئے اور بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے میرے اللہ، میری آنکھوں کی بنائی اب ختم کر دے تاکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی دعا قبول کر لی۔ کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔